مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، اس زمین کا ہلانا یعنی تاکید کا مطلب ہے کہ جب زمین کو بھرپور طریقے سے ہلا دیا جائے گا، زلزلہ برپا کر دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھوں کو۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ، اور انسان کہے گا مَا لَهَا، اسے کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ، جس دن ایسا ہوگا، تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ، اس لیے کہ تیرے رب نے أَوْحَى لَهَا، اسے حکم کیا ہوگا، وحی کی ہوگی۔ یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یصدر الناس اشتاتا، لوگ لوٹیں گے متفرق ہو کر، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال۔ فمن یعمل، پس جس شخص نے بھی عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ خیرا، جس نے بھی عمل کیا ایک ذرے کے برابر نیکی کا، یرا، وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا، اور جس نے بھی ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، یرا، وہ اس برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ جو صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے کہ یہ جو نظام عالم چل رہا ہے نا، ہمیں ایسا لگتا ہے ہمیشہ رہے گا، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں رہے گا۔ یہ قرآن میں زلزلے کا ذکر اور بھی جگہ پر ہے کہ ایک زلزلہ زمین پہ آنے والا ہے، سور جب اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو وہ زلزلہ زمین پہ آئے گا، اور اس زلزلے سے کیا ہوگا کہ زمین بہت زوردار طریقے سے ہلنا شروع ہوگی، اور سب کچھ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے، سب برابر کر دیا جائے گا۔ جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بلڈنگیں ہیں، یہ بالکل ایسے ریگستان کی طرح زمین فلیٹ ہو جائے گی بالکل۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے آگے ہم سورہ القاریہ پڑھیں گے، اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اتنا زوردار زلزلہ آئے گا اس وقت زمین پہ کہ بالکل ہلا کے نا سب کچھ برابر کر دیا جائے گا۔ تو ایسی فلیٹ ہو جائے گی بالکل زمین۔ اور پھر کیا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو نکالے گی۔ یہ زمین کے اندر بڑے بڑے خزانے دفن ہیں، تو وہ زلزلے سے اندر کی چیزیں کیا ہو جائیں گی، باہر آ جائیں گی، بہت خزانے زمین کے نکل آئیں گے۔ اور یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہوگا جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو اللہ نے تو دونوں کو ساتھ ملایا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ پہلا زلزلہ تو تباہی ہوگی، پھر دوسرا جب سور ہوگا تو اس کے بعد جب میدان حشر قائم ہوگا، اس میں زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یعنی جب زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، تو مراد یہ نہیں کہ فوراً اسی وقت، یعنی یہ واقعات پھر متصل ہوں گے، اس میں کتنا فاصلہ ہوگا دونوں واقعات میں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، تحدث اخبارها، یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اور وہ کیسے بیان کرے گی؟ قرآن میں سورہ یاسین میں بھی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہر چیز جو گناہ پہ گواہ بنی ہوگی نا، وہ گواہی دے گی انسان کے خلاف، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں بھی وہ بولیں گے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہ انسان اپنے ہاتھوں سے کہے گا کہ تم کیسے یعنی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے آج ہر مخلوق کو بولنے کی صلاحیت دی ہے نا، آج اسی نے بھی ہمیں بولنے کی صلاحیت دی۔ تو ایسے ہاتھ اور پاؤں بھی بولنا شروع کریں گے۔ تو جس زمین کے خطے پر انسان نے گناہ کیا ہوگا، وہ زمین کا وہ حصہ وہ بولے گا انسان کے خلاف، اور اگر نیکی کی ہوگی تو وہ جگہ گواہی دے گی۔ تو یہ پورا ریکارڈنگ کا ایک سسٹم ہے، ہماری آوازیں، ہماری حرکات زمین میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ زمین میں ریکارڈنگ کا اللہ نے سسٹم بنا دی، ایک ایک چیز۔ اس لیے علماء کو اکثر دیکھا ہوگا، بزرگان دین کہیں جنگل میں جاتے ہیں کہ ایسی جگہ پر وہاں نماز ضرور پڑھتے ہیں، تاکہ یہ والا خطہ بھی ہمارے لیے گواہ بن جائے اور ہمارے سجدے کی گواہی دے۔ اذان دیتے ہیں جب نماز کا ٹائم آتا ہے نا جنگلوں میں، تاکہ بھئی یہ جگہ بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے، گناہ پر گواہ کم سے کم ہونے چاہیے، نیکی پہ گواہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو جہاں انسان گناہ کرتا ہے وہ جگہ ریکارڈ کر رہی ہے، ساری چیزیں، ایک ایک چیز۔ سورہ کہف میں ہے نا کہ انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہے کہ میری زندگی کا ایک گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جو مخفی ہو، وہ سب اللہ نے ظاہر کر دیا، یعنی کوئی بھی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔
تو تنہائیوں میں بیٹھ کے کچھ کر رہا ہے, چھپ کے کچھ کر رہا ہے, علانیتاً کچھ کر رہا ہے, زمین ریکارڈ کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا زمین اپنی خبریں ساری ریکارڈنگ, جس کو حساب کے لیے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا نا, تو زمین کے وہ حصے گواہی دینا شروع کر دیں گے, بولیں گے وہ. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یومئذ تحدث اخبارہا, تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زمین کیسے بول سکتی ہے؟ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. تو اللہ کے حکم کے آگے کوئی بھی نہیں چون و چرا کر سکتا. جب جیسے ہی اللہ آرڈر دے گا وہ سب چیزیں خود بخود شروع ہو جائیں گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا, یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ لوٹیں گے متفرق ہو کر. یہ کیا مطلب؟ کیونکہ آپس میں جب تک حساب نہیں ہو جائے گا نا, لوگوں کے آپس کے تعلقات کوئی پہچانے گا نہیں ایک دوسرے کو. ہر شخص کو یہ فکر ہوگی کہ میں پہلے بری ہو جاؤں کسی طرح سے. جیسے قرآن میں آتا نا یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور, تو ایسے متفرق طور پر سارے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. اور لیروا اعمالہم, تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے. ایک ایک شخص کو اس کا الگ الگ اعمال نامہ دکھایا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وہ اعمال نامے میں ایسی کلیئرٹی ہوگی اور ایسی اس میں شفافیت ہوگی کہ یوم فمن یعمل مثقال ذرۃ, ایک ذرے کی, یہ عرب میں مثال تھی کہ ذرے کا وزن تو سب سے کم ہوتا ہے نا. عرب کیا کرتے تھے, ترازو میں باٹ رکھتے تھے نا, جو بھی اس زمانے کے باٹ ہوتے تھے وہ رکھتے تھے, پھر یہاں تولتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک باٹ جو ذرے کے برابر وہ کتنا سا ہوگا, لیکن ایسے ترازو میں اعمال تولیں گے کہ ذرے برابر نیکی کی ہوگی نا, وہ بھی اس ترازو میں لا کے ڈالی جائے گی. ذرے برابر نیکی کیا ہے, آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ زبان سے نکل گیا آپ کے, ٹھیک ہے نا, یا ویسے ہی آپ کے نے کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کی. جیسے حدیث میں آتا ہے ایمان کا سب سے کم درجہ یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو تو آپ کو نظر آئے کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, کیلے کا چھلکا ہے جس میں کوئی پھسل نہ جائے, آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. اس سے بھی کم اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ فرماتا ہے یرہ, انسان اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اس کے سامنے لائی جائے گی. پوری ایک ویڈیو کی طرح جو ہے نا فلم چلا دی جائے گی ہمارے سامنے. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا, ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی, یرہ, اسے بھی اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ لے گا. ذرا سا جھوٹ بولا یا ایسے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو حدیث میں آتا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال دینا ایمان کے منافی ہے یا نہیں؟ آپ کیلے کھا رہے, آپ نے چھلکا ایسے ہی پھینک دیا, ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو بھی لکھا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا خیال نہیں تھا کہ کوئی اس سے پھسل سکتا ہے. کچرا پھینک دیا آپ نے, کوئی کانٹے والی چیز پھینک دی, جو لوگ صبح شام کر رہے ہوتے ہیں, خیال نہیں کرتے. تو ہمارے مذہب میں تو ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنے کا حکم ہے. آپ نے کہیں تھوک پھینک دیا, آپ کے اس بلغم کو دیکھ کے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, کیا ہوتا ہے نا لوگ راستے والے وضو خانے میں دیکھو نا, جو نمازی حضرات ہیں وہ کیسے بڑے بڑے تھپیڑے وضو خانے میں چپکا رہے ہوتے ہیں, اللہ بچائے سب. تو بھائی اپنی گندگی صاف تو کرو وہاں سے. کسی نے نسوار اڑا کے یوں پھینکی, کسی نے پان کی پیک پھینک دی, کسی نے وہ تھپیڑے وہاں ڈال دیے, اور جب اگلا وضو کے لیے آتا ہے اسے کتنی گھن آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی تکلیف ہے. تو یہ ساری جو بھی ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی, اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیمرے نہیں لگاتی نا, تو یورپ میں, امریکہ میں, وہاں ان ملکوں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں. ہانگ کانگ میں میں نے دیکھا ایک خاتون کتے کو لے کے جا رہی ہیں, تو کتے نے جو ہے نا وہ پوٹی کر دی وہیں فٹ پاتھ پہ. تو وہ خاتون ایک دم اس کے صاف کر رہی ہیں اور بالکل ٹیشو سے, گیلا ٹیشو سے فٹ پاتھ کو چمکا رہی ہیں. میں نے کہا یار کیا مینرز ہیں اور کیا ماشاءاللہ زبردست. انہوں نے کہا اتنے مینرز نہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. آج کل تو خواتین اتنی جلدی گھر میں بچوں کے وہ نہیں صاف کرتی جو پیشاب وغیرہ ہوتا ہے, تو وہ بھی تھوڑا ٹائم لگاتی ہیں. ابھی بیٹھی میاں کہہ رہے ہیں کہ ابھی صبر کریں, ٹھیک ہے نا, ابھی صبر کریں. تو یہ اتنی جلدی جناب اس نے فٹ پاتھ کو چمکا دیا بالکل. تو وہ کیا تھا, انہوں نے کہا کیمرے لگے ہوئے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, تو انہیں جرمانہ آ جائے گا ٹائٹ والا. تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیمرے سے تو انسان چھپ سکتا ہے. یہ جو اللہ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں نا, اس میں ایک ایک حرکت ہم سب کی نوٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے.